الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں مسلمان بنایا اور ایمان کی بہترین سعادتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو قائم فرمایا اور پھر دنیا کے اندر اس نے ایک نظم اور نظام قائم فرمایا، اسی کے تحت یہ پوری کائنات چل رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کے آغاز سے دنوں اور مہینوں کا تعین فرمایا، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے مہینوں کی تعداد کو ازل سے مقرر کر دیا ہے، اور انہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے، جس مہینے کو رمضان المبارک کے مقدس الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک یہ اسلامی مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے مختصر سا زندگی کا نصاب عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ گویا یہ رمضان مبارک کے جو مقدس مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی عبادات کو رکھا ہے۔ کچھ عبادات کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اور کچھ عبادات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفل قرار دیا ہے۔ رمضان مبارک کے جو روزے ہیں یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس کا تعین کر دیا ہے کہ جو روزے ہیں جو ہم نے اہل ایمان پر مسلمانوں پر فرض کیے ہیں، یہ محض مسلمانوں پر فرض نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام امتوں کے اوپر بھی روزوں کو فرض قرار دیا تھا، لیکن اس میں جہتوں کا تعین الگ تھا، اس میں ایام کا تعین الگ تھا، اس میں اوقات کار کا تعین الگ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو تمام امتوں کے لیے بھی رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم اعزاز سے سرفراز فرمایا کہ ان کو رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ تحفے میں عطا فرمایا۔ اس مہینے کے اندر اہل ایمان کو، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے فرض قرار دیے ہیں، تو روزوں کا مکمل طور پر اللہ کی بندگی سمجھ کر رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر قیام اللیل، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر قیام اللیل کو نفل قرار دیا ہے۔ جہاں روزے فرض ہیں وہاں اللہ کی بندگی بصورت قیام، بصورت نماز تراویح، یہ بھی اہل ایمان کے لیے نفل قرار دی گئی ہے، یعنی سنت مؤکدہ قرار دی گئی ہے کہ ہم نے اس کا بھی تعین کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی یہ مہینہ جو ہے یہ ماہ قرآن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا۔ گویا یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، جہاں ہم نے اس مہینے کے اندر اللہ کی بندگی کرنی ہے، جہاں ہم نے روزے رکھنے ہیں، وہاں ہم نے اس مہینے کے اندر اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اب قرآن سے تعلق جوڑنا کیسے ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت کو عام کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے زندگی کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہم نہیں کر سکے، نہیں سیکھ سکے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے رہا ہے، تو ہم اس موقع کو غنیمت جان کر اس مہینے کے اندر تلاوت قرآن کا معمول بنائیں، اور قرآن مجید کی تفہیم یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو ہمیں دی ہے، اس کتاب کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان اس کتاب کو پڑھ کر، انسان اس کتاب کو سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور اللہ نے ہمیں جس لیے یہاں بھیجا ہے اسی پیغام ابدی کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ بہترین ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ کی فضیلت کے اندر بہت سے ارشادات فرماتے ہیں۔ خود
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں حدیث شریف ہے کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اللہ تعالی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور اللہ تعالی شیاطین کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالی اہل ایمان کے لیے یہ نعمتیں انسان کو دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم مبارک مہینے کو پانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی شناخت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ سو ہمیں آسانی کے راستوں کو قبول کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اور رمضان مبارک کا مقدس مہینہ اتنی تقدیس کا حامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر اہل ایمان کے لیے نیکیوں کے اجر میں اضافہ فرمایا ہے۔ عام دنوں میں ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ایک نیکی کرتے ہیں تو ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن رمضان مبارک کا مقدس مہینہ وہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بڑھا دیتا ہے، بلکہ حدیث شریف میں ہے 700 گنا تک اللہ سبحانہ و تعالی نیکیوں کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں ہمیں نیکیوں کی طرف بڑھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے قرب کو حاصل کر سکیں۔ اور اس مبارک مہینے کے حوالے سے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جاتا کہ اس مہینے میں کتنا برکت ہے، اس مہینے میں کتنا رحمت ہے، اس مہینے میں اللہ کی طرف سے کتنا اعزاز ہے، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میری امت یہ خواہش کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہی رہتا۔ اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس مہینے کو اعزاز دیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر شب قدر کو رکھا ہے، اور شب قدر وہ رات ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش اور مغفرت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ سو ہمیں بھی شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے، شب قدر کو پانے کے لیے انتہائی محنت، کوشش اور کاوش کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شب قدر کو پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آخری عشرے کے اندر زندگی بھر اعتکاف کرتے رہے۔ سو یہ اتنا اہمیت کی حامل رات ہے کہ اس رات کو پانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جستجو فرمائی۔ اور ایک بات اہمیت کی حامل ہے کہ اس مہینے کے اندر جہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے اعزازات، انعامات کے دروازوں کو کھولتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اللہ کے فضل کو، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے اعزازات کو ہم دنیا کے اندر بانٹیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت اور رواداری کا مظاہرہ کریں، اور پھر جہاں پر ہم خود عبادت پر کمر بستہ ہوں وہاں ہم اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی خواتین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ان عبادات کا احترام کریں تاکہ ہم ان عبادات کے ذریعے اللہ کی بندگی کر کے، اللہ کا قرب حاصل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں سعادتوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں اور ہم کامیابی اور سرفرازی والی زندگی کو پا سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے کا صحیح معنوں میں احترام کرنے اور اس کے جو فیوز و برکات ہیں ان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔